سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ایسے بچوں کے بارے میں جو کہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کام کرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں اگر کوئی بچہ لیفٹ ہینڈ سے کام کر رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دماغ کا مرکز گفتگو در حقیقت رہبری کرتا ہے تقریر اور تحریر میں۔ اس طرح گفتگو اور غالب ہاتھ کا بڑا تعلق ہے، یعنی رائٹ ہینڈ والوں میں لیفٹ حصہ دماغ کی حکمرانی ہے اور لیفٹ ہینڈ والوں میں رائٹ حصہ دماغ کی حکمرانی ہے، یعنی کہ جو آرڈر ملتے ہیں دماغ سے وہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ سے، تو وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والوں کا جس حصے سے ان کو تعلق ہوتا ہے دماغ کے۔ جن بچوں میں زبردستی ان کے ہاتھ کی جانب تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے ہوں، یعنی لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والے ہوں، ان کو دائیں ہاتھ سے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ان بچوں میں ذہنی عوارض شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ذہنی بیماریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو رائٹ ہینڈ سے سکھائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو کرنا ہی لیفٹ ہینڈ سے کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو دماغ کا رائٹ سائڈ جو ہے وہ ان کو آرڈر دے رہی ہوتی ہے۔ تو اگر بچوں میں آپ زبردستی کریں گے چیز کے بارے میں کہ بھئی بچہ رائٹ ہینڈ سے کام کرے، رائٹ ہینڈ سے لکھے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائے، یا جو بھی آپ جس طرح بھی چاہتے ہیں اس طرح کرے، تو اس میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں لکنت ہے، جیسے بچے ہکلانے لگتے ہیں، بھینگا پن ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ان کی، اور بستر کو گیلا کر دینا ہے، اور جذباتی تلاطم وغیرہ ہے، جیسے کہ بہت بچے چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہیں اور جو کہ وہ کام ویسے نہیں کر سکتے کہ جو ان کا دماغ ان کو آرڈر کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ علیحدہ سے، خاندان والے، اسکول والے بچے ان کو علیحدہ سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کچھ اور آرڈر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جذباتی تلاطم جو ہے نا بچے کی زندگی پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ان میں سے اکثر ایسی چیزیں جو ہے نا تمام عمر کے لیے آزار کا باعث بن جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہونے پاتی، بلکہ اکثر اوقات مسخ ہو جاتی ہیں، اور یہ سخت انسانی المیہ ہے۔ گفتگو اور ہاتھ کا تعلق اس وقت بھی واضح ہو جاتا ہے جب کسی کو فالج کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی یادداشت پر زور ڈالیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ جن لوگوں کو فالج جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، ان کی بات چیت کی صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس شخص کا جسم کا لیفٹ سائڈ کا دماغ جو ہے وہ رائٹ جسم پر حکمرانی کرتا ہے، یعنی وہ آرڈرز دیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کی اکثریت میں مرکزی گفتگو لیفٹ سائڈ والا دماغ ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں میں لیفٹ جسم پر فالج پڑے تو گفتگو میں کوئی خلل نہیں پڑتا، یعنی کہ وہ اپنا بات چیت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مرکزی گفتگو متاثر نہیں ہوا ہوتا ہے۔